مسائل کی ترتیب اور سلسلے میں زکوٰۃ سے متعلق مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ گھر کے اندر یا دکان یا فیکٹری وغیرہ میں کام کرنے والے خادم اور ملازمین وغیرہ کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہی ہے، جیسا کہ اصول پہلے بتایا گیا، کہ جو بھی آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے، وہ چاہے کسی بھی پیشے، کسی بھی تجارت، کسی بھی کام سے تعلق رکھتا ہو، وہ چاہے خود ہمارے گھر میں خادم ہو یا دکان یا فیکٹری وغیرہ میں کام کرتا ہو، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو پھر اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ خادم اور ملازمین میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ کی رقم کسی غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی خادم یا ملازم ضرورت مند ہے تو ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں زکوٰۃ کے علاوہ دوسری رقم سے، تو اس پر فضیلت اور اجر ملے گا، لیکن زکوٰۃ دینا غیر مسلم کو جائز نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم اپنے کسی ملازم کو دکان، مکان، فیکٹری، کسی بھی جگہ پر کام کرنے والے ماتحت کو زکوٰۃ دیں تو پھر اس زکوٰۃ کے بدلے میں اس سے کوئی خدمت نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پر ہم اسے جو تنخواہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ تنخواہ کے طور پر نہیں دے سکتے کہ بھئی تنخواہ تو دینا ہی ہے، یہ ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کا پیسہ بھی ہے تو وہ زکوٰۃ ہی کے پیسے میں اس کی تنخواہ دے دی جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ تنخواہ میں زکوٰۃ کا کاٹنا، زکوٰۃ کسی معاوضے کے تحت نہیں ہوا کرتی۔ زکوٰۃ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جو ہمارے اوپر مالی حق متعین کیا ہے، اس حق کو آدمی ادا کرتا ہے، کسی سے کوئی کام لے کر، کوئی خدمت لے کر، معاوضے کے ذریعے، اور بدلے میں تنخواہ وغیرہ کے طور پر زکوٰۃ کا دینا کسی بھی آدمی کو جائز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تنخواہ کے طور پر نہ بھی دیا جائے تو اس زکوٰۃ کے بدلے میں کوئی اس سے ایکسٹرا اجرت یا کام نہیں لے سکتے اس کے احسان کے وجہ سے۔ مثال کے طور پر ملازم کہے کہ بھئی تنخواہ میری بڑھا دی جائے، اور اس سے کہا جائے کہ میں سال میں تجھے اتنی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تنخواہ نہیں بڑھاؤں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ سے اپنا فائدہ نکال رہے ہیں، کہ اس زکوٰۃ کی وجہ سے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جو تنخواہ دے رہا ہوں وہ اس میں بھی کاؤنٹ کر لے اور آئندہ اس کو بڑھانے کا کوئی مطالبہ نہ کرے، یا اس سے کوئی ایکسٹرا کام وقت کے بعد یا جو اس کے ذمے میں نہیں ہے کوئی ایسا کام لیں، اور اگر وہ اس پر کوئی آپشن اٹھائے تو آپ کہیں کہ بھئی تجھے میں اتنے پیسے زکوٰۃ کے دے دیتا ہوں، اگر یہ کام کر دے گا تو کیا ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی اجرت، کوئی بھی کام، کوئی بھی محنت یا کوئی بھی مزدوری یا کسی بھی طریقے کا احسان زکوٰۃ دینے کے بدلے میں اگر آدمی نکالے تو گویا کہ اس نے وہ پیسہ معاوضے کے طور پر دیا ہے، مالی حق اللہ نے جو اس کے اوپر مال کا فرض کیا تھا وہ ادا نہیں کیا ہے۔ تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ملازمین کو اگر وہ مستحق ہیں اور ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس زکوٰۃ کے بدلے میں ان سے کسی بھی قسم کی ملازمت یا کوئی ایکسٹرا کام یا ان پر کوئی احسان اس سلسلے میں نہ جتایا جائے، اور تنخواہ میں ان پیسوں کو نہ کاٹا جائے یا اس سے کوئی دوسرا کام نہ لیا جائے۔ تو یہ دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو مسلمان ہونا ضروری ہے، دوسرا یہ کہ اس کے بدلے میں اس سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اس کی ملازمت سے اس زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو زکوٰۃ کے مسائل میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کے نام سے دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی شخص کو زکوٰۃ کا پیسہ نیت کر کے دے رہا ہے، زکوٰۃ کی نیت سے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہے، اور کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی دوست ہے اسے ہم زکوٰۃ کہہ کر دیں گے تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا، تو بہتر یہی ہے کہ زکوٰۃ کا ان کے سامنے اظہار نہ کیا جائے، بلکہ ہم ہدیے کے نام پر بھی دے سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے گفٹ کے نام پر بھی دے سکتے ہیں، عید کے موقع پر عیدی کے نام سے بھی دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، تو کسی بھی طرح سے دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں بتانا ضروری نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں مسئلہ بتا چکا ہوں، لیکن اگر کسی ادارے، کسی مدرسے کو یا تنظیم کو دے رہے ہیں تو وہاں پر اس کا اظہار ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ زکوٰۃ کے مصرف میں ہی اس کو خرچ کریں۔ قرض
آدمی ایسا ہے خوددار آدمی ہے، وہ ویسے ہی نہیں لے گا، لیکن واقعتاً مستحق ہے اور وہ آپ سے قرض مانگ رہا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی قرض کا بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں ہے اور ہے بھی ضرورت مند، تو آپ اسے یہ کہہ کر ہی دے دیں چلو میں تمہیں قرض دیتا ہوں، لیکن دل میں اگر زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب اس سے لینے کے بارے میں کسی طرح کا مطالبہ نہ کریں، اگر وہ نہ دے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر وہ دے دیتا ہے اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہی رکھ لیں، ہماری طرف سے تحفہ ہے تو نہ لیں، لیکن اگر کوئی بہت ہی زیادہ خوددار ہے لینا ہی پڑے گا تو اس پیسے کو لے کر کسی دوسرے ضرورت مند آدمی کو دے دیں، اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ بعض مرتبہ کسی نے کسی کو قرض دیا، اب وہ اٹک گئے پیسے، یہ لینا چاہ رہا ہے لیکن نکل نہیں رہے ہیں، اور وہ آدمی جس کو قرض دیا ہے وہ ضرورت مند بھی ہے، زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، تو کیا ہم بعد میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ چلو بھائی فلاں آدمی کو ہم نے قرض دیا تھا، وہ دینے والا تو ہے نہیں، مجبور بھی ہے، زکوٰۃ کی نیت کر لیں، تو کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کرنے سے ہرگز زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ پہلے بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت زکوٰۃ کا مال دیا جائے اسی وقت میں زکوٰۃ کی نیت کی جائے، یا زیادہ سے زیادہ فقہاء نے اتنی مہلت دی ہے کہ جو پیسہ یا جو بھی سامان ہم نے دیا ہے جب تک وہ اس آدمی کے قبضے میں ہے، اس نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے، خرچ نہیں کیا ہے، اس کے پاس محفوظ ہے، تب تک بھی ہم زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں اس میں۔ لیکن ایسا کرنا کہ کسی کو 2-4-6 مہینے پہلے قرض دیا تھا، اب وہ مانگتے مانگتے تھک گئے، دے نہیں رہا ہے، اور ہم چاہیں کہ بھائی زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر ضروری ہے تو اسی میں نیت کر لیں، ایسا کرنا جائز نہیں۔ لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ہم پہلے قرض دے چکے ہیں اور وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے تو ہم اسی پیسے میں تو زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ہی دوسرا پیسہ ہمیں اپنی طرف سے اس کو دینا پڑے گا زکوٰۃ کی نیت سے۔ اب جو ہے زکوٰۃ کی نیت کریں، اس کو دے دیں، مالک بنا دیں، جب وہ مالک بن گیا تو وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، وہ اس کا پیسہ ہو گیا۔ اب آپ کا جو پہلا پیسہ قرض تھا اسی پیسے کو آپ قرض کے طور پر وصول کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو آپ نے 20,000 قرض دیے اور وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، اور ہم اس کو جو ہے زکوٰۃ کی میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ دینے کا استعداد نہیں رکھتا، تو ہم اور ایک 20,000 روپये لے جا کر اس کو زکوٰۃ کی نیت سے دیں، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کے ہاتھ میں دے دیں، وہ مالک بن گیا۔ اب اسی وقت میں اس کے لے لینے کے بعد ہم اس سے اس کو وصول کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو میں نے تمہیں دے دیا، لیکن پہلے جو میرا 20,000 کا تمہارا اوپر قرضہ ہے وہ مجھے واپس دے دو، وہی پیسے اس سے لے لیں تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور اس طریقے سے وہ اپنے قرضے سے بھی بری ہو جائے گا۔ لیکن دیے بغیر صرف ارادہ کر لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ باقی مسائل انشاءاللہ پھر بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسائل کے مطابق عمل کی توفیق